اب جو کل سٹیٹمنٹ پڑھی اسحاق ڈار صاحب نے، جی تو یہ بھی ہمارے سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے ایونٹس پہ جہاں 4 فارن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی لفظ بلفظ تحریر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں پہلے وہ پرنسپلز جو اس میٹنگ میں بیٹھے. جی پھر ہماری فارن سیکرٹری جو ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا ہوگا اور وہ پھر سب نے دیکھا ہوگا. مطلب ایک میئرڈ بڑی جس طرح ناپ تول کے بات کی جاتی ہے اس طرح یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی. اور اس سٹیٹمنٹ میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ایران اور یو ایس نے فل کانفیڈنس اپنا ایکسپریس کیا ہے اس پروسیس میں. ٹھیک. تو جب آپ ایک جو پارٹیز ٹو کانفلکٹ ہیں کسی ایک فریق کے اوپر فل کانفیڈنس ایکسپریس کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو اس پہ اعتماد ہے. اچھا، پھر یہ آگے جا کے انڈیورنگ ٹرسٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا یہ تو آگے جیسے چلے گا تو پھر پتا چلے گا. ٹھیک. دوسرا ہم نے کہا کہ چائنا کے وینگ لی سے بھی بات ہوئی ہے اور یو این کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس فیسیلیٹیشن پروسیس کو پورا بیک بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اپریشیٹ بھی. اب رشیا سے کوئی اس طرح کی بات نہیں انہوں نے کوٹ کی، لیکن جو یہ کہا ہے کہ فارن منسٹر آف پاکستان نے اور بھی بہت سارے ممالک سے بات کی اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی اہم ملکوں سے اور بات ہوئی. تو ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کس کس سے، وہ جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ کہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز نے اور امپورٹنٹ فورمز نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس کو بیک بھی کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور پاکستان کو سب اس کو سپیئر ہیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک پہچان ہے نہیں ریجنل کانٹیکسٹ میں نہیں، ریجن سے باہر بھی. ٹھیک. تو بالکل. آگے اس کو سکسیس کتنی ملنی ہے، بہت ٹال کلیم اس کے ابھی نہیں کرنے چاہیے. یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا، لیکن اب تک جو ہوا ہے آئی تھنک پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. سر یہ ذرا بتائیے گا کہ اس پورے معاملے کے اندر ہم نے اگر تھوڑی سی اب اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جو ایگریسو پاسچرنگ اب نظر آ رہی ہے وہ ہمیں ایک ملک جو امپیکٹ جس کے اوپر بہت ہو رہا ہے وہ یو اے ای ہے. نیچرلی وہ کل یہاں پر ان کے وزیر خارجہ موجود نہیں تھے، کے ایس اے اور باقی جو سٹیٹمنٹس تھی وہ جس طرح آپ نے کہا میجرڈ ہے، اس میں کوئی سختی ریفلیکٹ کہیں نہیں ہو رہی. لیکن یو اے ای کی جانب سے اب جو وہاں کی قیادت ہے وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے رسپانس میں آئی تھنک ان کی منسٹری آف ڈیفینس نے بھی ایک لمبی چوڑی پریس بریفنگ دی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتنے ڈرونز کو کتنے مسلس کو انٹرسیپٹ کیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا ان کا کوئی کنسرن اپارٹ فرام آل دس، یا جس طرح یہ پیس پروسیس چل رہا ہے ان کا کوئی اسپیشل کنسرن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دے آر جسٹ بینگ امپیکٹڈ بائی دس وار اور وہ ہٹ لے رہے ہیں بیکاز آف دی امیریکن ایسٹس دیئر؟ اچھا دیکھیں، ہٹ تو یہ سعودی عرب بھی اتنی ہی لے رہا ہے، قطر بھی لے رہا ہے. ٹھیک. اگر آپ اب تک کے میونیشنز جو دونوں طرف سے فائر ہوئے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں جی تو میرے پاس آج کی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن کل صبح تک اگر 1150 کے قریب میزلز اور ڈرون فائر ہوئے تھے اسرائیل کے اوپر ایران کی طرف سے، تو سعودی عرب اور یو اے ای پہ میرا خیال ہے کہ 1800 اور 2200 ہوئے تھے. اچھا. یا کچھ اس طرح، مطلب اسرائیل سے زیادہ تھے. ٹھیک. تو صرف یو اے ای کو تو ہٹ نہیں وہ ہو رہی. اچھا، اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے اسیسمنٹ یا رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں یا لکھ رہے ہیں، ان کو بہت کیئرفلی کچھ دیر جو ریسپیکٹیو فارن آفیسز یا اسپوکس پرسنز ہیں انہیں کی اسٹیٹمنٹ پہ ریلائی کرنا چاہیے. ٹھیک. ادروائز اتنی کانسپیریسی تھیریز چل رہی ہیں کہ جو ان پہ بلیو کر کے کچھ لکھ دے گا یا بولے گا تو ہم ایکچولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک. اچھا، 2-3 حقائق ایسے جو اس جنگ سے پہلے ہیں وہ سب کو ذہن میں رکھنے چاہیے. سعودی عرب اور یو اے ای میں ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا یمن کے اوپر اور سوڈان کے اوپر بھی، یہ سب کو پتہ ہے. جی. وہ کہنے کو تو ایسے ہے جیسے شاید ریزالو ہو چکا ہے، لیکن وہ ریزالو اس طرح نہیں ہوا اور پورا ان کا جو ان دونوں ایشوز سے کھڑے ہونے سے پہلے باہمی تعلقات تھے وہاں پہ ریسٹور نہیں ہوئے تھے اور یہ جنگ شروع. تو اس لیے تھوڑا واضح فرق اگر نظر آئے یو اے کی پوزیشن میں اور سعودی عرب کی پوزیشن میں تو اس کی ریزنز کو بھی سمجھنا چاہیے. دوسرا ایرانین اسیسمنٹ ہے، وہ پبلکلی کہیں یا نہ کہیں، ایک ایرانین اسیسمنٹ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عرب ان کی لیڈرشپ نے
ابھی نہیں کافی سالوں سے یہ رول پلے کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے انیبلر رہے ہیں یو ایس لیڈ اسرائیلی اور یو ایس ایگریشن کے. ٹھیک یہ ان کی اسیسمنٹ میں ہے. ٹھیک اور وہ یہ ان کی ڈیلیبریٹ سوچ ہے, حکمت عملی ہے, ایک انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے کہ جتنا ان پہ پریشر بلڈ کریں گے اور ساتھ اور جو جی سی سی کی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں اتنی جلدی شاید یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے, بیکاز وہ ان کی سوچ میں ان کا انفلوئنس ویسٹرن ڈیسیژن میکنگ سرکلز میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک تو یہ ان کا سوچا سمجھا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک. اچھا سر, بالکل آخری سوال مجھے ذہن میں بھی تھا اور میں چاہ رہا تھا ہر ایک کسی کے ذہن میں ہے, جو امریکن پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ تھی اب اس اسپیچ کے دوران, آئی ڈونٹ نو وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں امریکن پریزیڈنٹ تھے, جو انہوں نے ایم بی ایس کے حوالے سے دی ہے, شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے, ویری ارسپانسبل, اور میرے خیال میں کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز جو امپریشن تھا وہ تو یہ تھا کہ کھربوں ڈالر کے ایس اے کے, یو اے ای کے, ان تمام ممالک کے انویسٹڈ ہیں ان دی امریکن اکانومی, اور کے ایس اے کا بڑا اور ایم بی ایس کا تو بہت زبردست تعلق ہے جی ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. یہ ڈو یو سی اے ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیا ہوا ہے؟ بیکاز لاٹ آف پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف, آئی مین بڑا اچنبے کی بات ہوئی جو امریکن پریزیڈنٹ نے کی. یہ امریکہ کے انسٹیٹیوشنل میکانزمز کا ایک بہت کڑا امتحان ہے. میں پاکستان کے لوگوں کو ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ پریزیڈنٹ کلنٹن یہاں پہ آئے تھے, ایک شارٹ وزٹ تھا کچھ گھنٹوں کا, یاد ہوگا صاحب؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا, وہ انہوں نے ایک ایڈریس کرنا تھا پاکستانی نیشن کو, اینڈ وہ این ٹائم پہ وہ ایڈریس کوئی 4-5 گھنٹے کے لیے ڈیلے ہو گیا تھا. یہ بھی یاد ہوگا صاحب کو. اس میں وجہ یہ تھی جو مجھے اس وقت کا پتہ ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں 2 لائنیں آخری چینج کرنا چاہتے تھے, اینڈ وہ 2 لائنیں ریفر کی گئیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پیچھے, اور انہوں نے جب فارمولیشن وہ چینج کر کے بھیجی تو پھر پریزیڈنٹ بولے. تو دس واز دی یو ایس ان یسٹر ایئرز. اور اب جب پوڈیم پہ ان کے پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا بات کریں گے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, سی آئی اے, ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے لوگ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اچھا, انٹیلیجنس ایجنسیز پوری دنیا میں ملٹری لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز کی پروفائلنگ کرتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں جتنے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں انڈیا کے, ہمارے انسٹیٹیوشن میں ان کا ایک پروفائلنگ اور اسیسمنٹ ہے, اور اس طرح انڈیا میں ہمارا کی ہے, ایران نے, یو ایس والوں نے کی ہوگی, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. میرے خیال میں لائٹر نوٹ میں کہوں گا, میرا نہیں خیال کہ آج تک ایکوریٹ پروفائلنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کر پایا ہوگا اور یا کر پائے گا. What is it leading to? It is leading to erosion of trust of US leadership world over. It is leading to erosion of image of US as a responsible superpower, most dominant military power. اور یہ بہت لانگ ٹرم ڈیمیج ہوگا, اس کو ریکور کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. اور یو ایس کے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بڑا امتحان ہے. پریکٹیکلی وہ not as it happens elsewhere in the world, but practically وہ under one man rule ہے. اس کو وہ آگے آنے والے دنوں میں کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اس ایڈونچر کے بعد کیا وہ رین ان کر پاتے ہیں یا نہیں, اٹس ٹیسٹ آف US democracy.